السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 16 سے تفسیر۔ ام حسبتم، یا گمان کیا تم نے، سمجھ رکھا ہے تم نے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی جس حال پر تم ہو اسی پہ رہنے دیے جاؤ گے۔ ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے جانا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی اللہ کے راستے میں، ولم یتخذوا، اور نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ، ولا رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سوا، وللمؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی دلی دوست۔ ولیجہ کا لفظ ولج یلج ولوج سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تنگ جگہ میں داخل ہونا۔ تو دل کے اندر کسی کی محبت کا داخل ہونا اور اس محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا، گہری دوستی رکھنا، ولیجہ کہلاتا ہے۔ عام زبان میں ولیجہ وادی کا ایسا غار جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں، یعنی تنگ جگہ پر اندر گھس جائیں جب کوئی باہر مشکل ہو۔ تو ولیجہ کا معنی کیا ہوا؟ گہرا دوست، دلی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے تمام اعمال اس کی نظر میں ہیں۔ یہاں پر خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو ابھی تک اپنے پرانے یا قدیم روابط اور تعلقات سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے، اور یہ اعلان برات ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ اگر آپ عرب کے اس معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے، انہی گھرانوں کے اندر یا انہی کے کچھ دوسرے رشتہ دار ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ہر گھر کے اندر کوئی مسلمان ہو گیا اور کوئی ابھی تک شرک اور کفر پر تھا۔ کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا بھائی ہے اور کسی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایسے میں ایک طرف اسلام کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، اور دوسری طرف رشتہ داریوں کے تقاضے۔ ایک طرف دین کی محبت ہے اور دوسری طرف خونی رشتوں کی محبت ہے، اور یہی چیز ان کے لیے ایک امتحان بن گئی کہ اب ایسے میں کس کا ساتھ دیں، کس کی طرف جھکیں، کس طرف کو جائیں۔ اعلان برات کیا تھا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے، عدم امان کا اعلان ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، مشرکین وغیرہ میں سے۔ اب یہ مشرکین کون تھے؟ اپنے ہی رشتہ دار تھے، اپنے ہی قبیلے اور برادری کے لوگ تھے۔ اب اپنے قبیلے اور اپنی برادری اور اپنے خاندان کو ایک نظریے کی خاطر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ خون کی جو محبت ہوتی ہے یا جو رشتے کی محبت ہوتی ہے وہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، اس کی طرف انسان کا ایک قدرتی میلان اور رجحان اور لگاؤ ہوتا ہے۔ جب دین بیچ میں آ گیا اور اس بنیاد پر آپس میں الگ الگ وہ ہوئے، یہ فیصلہ بعض لوگوں کے لیے بہت گراں تھا۔ وہ لوگ جو ایمان میں بہت آگے تھے، جو ہجرت کر چکے تھے اور جو ویسے دین کے لیے بہت سی قربانیاں کر چکے تھے، ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو ابھی تک پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے یا نئے تھے اسلام میں، ان کے لیے ایسے فیصلے مشکل فیصلے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جس حال میں تم تھے، کہ ہر چیز تمہارے دل میں اکٹھی رہے گی؟ نہیں، اس دل کو تمہیں اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ثبوت دینا ہوگا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ یہ نہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والا کون ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو ہر بات ویسے ہی پتا ہے، تو یہ کیوں کہا گیا کہ جب تک اللہ یہ نہ جان لے؟ تو یہ جاننا اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے،
یہ جاننا ظاہر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی اس علم کو ظاہر کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو خود تو پتا ہے لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا، بندوں کو تو نہیں پتا کہ کون کس حال پر ہے، کس کا رجحان کس طرف ہے، کس کے دلی روابط کس کے ساتھ گہرے ہیں. تو ایسے امتحان لوگوں کے ایمان اور نفاق کو الگ الگ کرنے والے تھے. یعنی مراد اس سے دوسروں کے علم میں لانا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا تھی. اس مضمون کو سورۃ العنکبوت میں بھی دہرایا گیا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، امتحان میں ڈالا تھا. اور یہ امتحان کس لیے تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے، یعنی دوسروں کو بھی بتا دے، دوسروں پر بھی ظاہر کر دے کہ کون سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ جھوٹوں کو بھی جان لے. تو یہاں پر ایمان کا معیار کیا چیز قرار دی گئی؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول اور اہل ایمان کی دوستی اور محبت، ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تو یہاں دو شرائط عائد کی گئی ہیں. نمبر 1 الذین جاہدوا منکم، اور نمبر 2 ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا. ایک چیز ظاہر سے تعلق رکھتی اور ایک باطن سے تعلق رکھتی. ظاہر سے کیا چیز تعلق رکھتی؟ جہاد فی سبیل اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کو معیار کیوں بنایا گیا ایمان پر رکھنے کا؟ دل کی کیفیت کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے. انسان کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے دل میں محبت نہ ہو یا کسی چیز کی اس کے دل میں اہمیت نہ ہو. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جن کاموں سے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے آپ جان بھی مار لیتے ہیں، ان کے لیے آپ مال بھی لگا لیتے ہیں، یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالی نے ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو ایک معیار بنا دیا. کون سچا ہے اپنے قول میں؟ وہ جو اللہ کے لیے کچھ کرے بھی، اللہ کے دین کے لیے عمل کا ثبوت دے، عمل سے کچھ کر کے دکھائے. جو شخص صرف زبانی دعوے کرے اور کام کے وقت آگے نہ بڑھے، اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ دوسرے درجے پر بھی جہاد فی سبیل اللہ کو مقدم رکھا. ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، مشرک کی جمع ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں. یعمروا کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے. امرا کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا. عمران کا لفظ اسی سے ہے، مصدر ہے. عمارت جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے. عمارت کا لفظی معنی کیا ہے؟ یا امرا کا آباد کرنا. یہ دو طرح سے ہوتا ہے، حصی بھی ہے اور مانوی بھی. کسی بھی چیز کی حصی آبادی کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے مساجد اللہ کی، تو اللہ کی مسجدوں کی آبادی کی بات ہے. یہ آبادی دو طرح سے ہوگی، حصی اور مانوی. حصی آبادی میں کیا کچھ آتا ہے؟ مسجد کی تعمیر، اس کی زیب و زینت، اس کی حفاظت، صفائی، اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. یہ کیا ہے؟ ظاہری اس کی آبادی. دوسرا ہے مانوی آبادی، یعنی مانوی طور پر مسجد آباد کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مانوی آبادی کیسے ہوگی؟ لوگوں کے آنا تو ظاہری ہے، ظاہری چیز ہے نا. کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مسجد بہت آباد ہے. ہم سب یہی کہتے ہیں نا، فلاں مسجد آباد ہے. کسی جگہ کوئی نہ آ رہا تو ہم کہتے ہیں فلاں مسجد آباد نہیں ہے. یہ ظاہری میں ہے، حصی میں ہے. مانوی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں قیامت کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں، کہ اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے مساجدھا عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ان کی مسجدیں ظاہراً بہت آباد ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بھیڑ بھی خوب ہوگی اور اس میں لوگوں کی آمد و رفت بھی خوب ہوگی،
لیکن وہی خراب، خراب عمران کا ضد ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں، وسعی فی خرابہا، تو عمارت کا جو اپوزٹ ہے وہ خرابی ہے، یعنی اجاڑنا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ ویسے تو بہت آبادی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ خرابی ہوگی. یہ دیکھیے خراب کا لفظ آتا ہے مساجد ہی کے لیے. سورۃ البقرہ آیت 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو مسجد کی خرابی کس سے ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کا بندوبست نہ کیا جائے، لوگوں کی دینی تعلیم اور دینی رہنمائی کا کام نہ کیا جائے. تو یہ ہے اس کی مانوی آبادی، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں پڑھائیں، مسجد تو ایک مرکز تھا. کس کا؟ ہدایت کا. جتنی بھی تعلیم ہوئی، جو کچھ بھی ہم تک پہنچا قرآن و سنت میں سے، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ساری تعلیم کہاں ہوتی تھی؟ اس کا بڑا حصہ مسجد کے اندر ہوتا تھا. ویسے تو سفر میں اور حضر میں اور گھر میں اور جنگ میں اور ہجرت کے سفر میں ہر جگہ وہی اتری، میدان جنگ میں بھی، اس کے واپسی پر بھی، لیکن میجر پارٹ جو ہے تعلیم اور ہدایت اور رشد کا، وہ کہاں سے حاصل ہوا؟ مسجد نبوی سے. اور یہ سلسلہ بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا. مسجدیں آباد کرنا صرف نمازوں کے ٹائم پہ حاضری نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی وہاں پر مسلسل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور اس میں نمبر 1 ایکٹیویٹی جو ہے وہ تعلیم کی ہے. تو فرمایا کہ مشرکین کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، وہ نہیں یہ کر سکتے. اور مساجد جو ہے مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کا وزن کیا ہے؟ مفعل. اور مفعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف مکان. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکین کا کام نہیں، یہ معنی ہے اس کا. شاہدین، اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں. شاہدین شاہد کی جمع ہے. علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف. بالکفر، کفر کی، یعنی ان کے اعمال کفر پر مبنی ہیں، شرک پر مبنی ہے. کیا کیا اعمال تھے ان کے؟ مثلاً جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، ننگے ہو کر کرتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، اور جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی شرکیہ الفاظ شامل تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کیا کہتے؟ لبیک لا شریک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کہ جس کا تو مالک، یعنی تو بڑا رب ہے اور باقی تیرے کاموں میں شریک ہے. نعوذ باللہ. پھر اسی طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے. کعبہ کی دیواروں پر بھی مختلف طرح کی تصاویر بنا رکھی تھی، اور اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ آبادی مسجد کی. فرمایا کہ تمہارے اعمال اس عمل کے خلاف ہیں، اس کو آبادی نہیں کہتے. کہنے کو تو وہ بھی ساری ڈیکوریشن اور خوب رنگ اور ہر چیز موجود تھی وہاں، طرح طرح کے اسباب زینت، اور لوگ بھی خوب اکٹھے ہوتے تھے اور خوب عمرے اور طواف اور سب کچھ ہوتا تھا. تو کیا اس کو آبادی کہا گیا؟ کیا یہ آبادی تھی؟ یہ آبادی نہیں تھی. آبادی اس کی کس پر مبنی تھی؟ اللہ پر، ایمان پر، اور اس کے بعد شرک سے خلاصی، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر عمل کرنا، اور اس علم کو پھر آگے بھی پہنچانے کا بندوبست. تو شرک کے ساتھ مسجد آباد نہیں کی جا سکتی. مشرک مسجد آباد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے. جو بھی انہوں نے کوششیں کی مسجد کو اپنے طور پہ، اپنے خیال اور اپنے طریقے کے مطابق آباد کرنے کی، وہ ساری کوششیں بیکار گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سارے نیک اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام آیت 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تمام انبیاء کا نام لے کر کیا کہا گیا؟ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے. سورۃ الزمر آیت 65 میں فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تحقیق میری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے گزرے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو تو اس شرک کے ساتھ خواہ وہ مسجد بنائے یا اس کو آباد کرے یا اور بڑے بڑے دین کے ظاہری کام کرے، اس کے وہ کام عمل قبول نہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، خواہ وہ مسجدیں آباد کرتے رہیں لیکن آگ ان کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کو مسجد کی آبادی سے کیا دلچسپی تھی؟ ایک طرح سے یہ ان کا بزنس تھا، اس کے ذریعے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے۔ یہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ، اس کی تاریخی حیثیت مسلم تھی، سب لوگ اس گھر کو عزت دیتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، وہ عظمت کا سمبل تھا۔ لہٰذا جو چیز کسی عظمت کا سمبل بن جائے، اس کی خدمت اور اس سے تعلق اور ایسوسیشن لوگوں کے لیے بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں اپنی نیکی اور اپنی ظاہری دینداری کی نمائش کرنے کا خوب موقع مل جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور آپ کے ساتھ قربانیاں کرنا اور ہجرت کرنا اور بھوک کاٹنا اور جنگوں میں شریک ہونا، ہجرت اور جہاد، یہ سب کیا تھا؟ انتہائی مشکل کام۔ ان کاموں سے ان کو نہیں دلچسپی تھی، انہیں دلچسپی کس سے تھی؟ اس کام سے جس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ایک شغل بھی ہے اور ایک دکھاوا بھی ہے اور اس میں ایک ظاہری دینداری کی علامت بھی ہے۔ تو ایسے کام جن میں ریاکاری ہو، ان سے دلچسپی رکھنا، اور ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنا جن میں کوئی قربانی کرنی پڑتی ہو اور چھپ کے کرنے والے ہوں یا کوئی اس پہ تعریف کرنے والا نہ ہو، یہ عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں آتے، یعنی یہ کام زیادہ مشکل لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بندوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کو انہی کاموں سے دلچسپی ہوگی جو بندوں کی نظر میں ہوگا۔ ایسے کاموں سے صرف اس کو دلچسپی ہوتی ہے، یعنی پردے کے پیچھے کے کاموں میں یا انڈر گراؤنڈ کاموں میں صرف اس کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جس سے اپنا کام صرف اپنے رب کو دکھانا ہے اور جس سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جس کو اپنے رب سے صلہ چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر واضح طور پہ بتا دے، اور اسی بات کا تو امتحان ہے۔ پچھلی آیت اور اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اصل امتحان ہی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی یہی ہے کہ کون کس طرح کے کاموں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ انما یعمر، آگے شرائط بتا دی گئی کہ سوائے اس کے نہیں، یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں وہ لوگ، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ پیچھے محبت کی بات تھی، یہاں ڈر کی بات۔ تو ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان کا خوف اور محبت سب کچھ اللہ سے وابستہ ہو جائے، سب سے زیادہ خوف بھی اللہ کا ہو اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے ہو۔ تو آبادی مسجد کی شرائط میں سب سے پہلے ایمان ہے، پھر جان کی قربانی یعنی عملی کام نماز، اور پھر مالی قربانی زکوٰۃ، اور خاص طور پر ان سب چیزوں کے بعد ولم یخش الا اللہ، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر، اور اس میں خاص طور پر خشیت کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے ڈرنا۔ تو پھر معنی کیا ہوا کہ وہ اللہ کو بڑا مان کر خود کو چھوٹا مانے۔ بعض لوگ اللہ کو بڑا کہتے ہیں لیکن خود کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے سامنے خود کو چھوٹا ماننا کیسا ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آئے تو انسان سر جھکا دے کہ میری مرضی کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، ہونا وہ چاہیے جو اللہ کی مرضی۔ اور پھر خاص طور پر
اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی ہوں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو اس آیت کی روح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی محض ظاہری اعمال سے نہیں ہوتی، یا حصی آبادی مراد نہیں، بلکہ مسجدوں کی آبادی ایمان اور خشیت کا تقاضا کرتی ہے، اور نمازوں کو قائم کرنے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہو، یعنی خود باہر ہے مگر دل وہیں لگا ہوا ہے، وہیں اٹکا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا فکر، اور پھر یہ کہ شوق، مسجد کا شوق، اور مسجد کے ساتھ ایک محبت اور مسجد کی یاد اور مسجد کی طرف دھیان اور مسجد کی تلاش، کہیں بھی پہنچے تو فوراً مسجد ڈھونڈے کہ مسجد کہاں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پائیں گے یا ہدایت پانے والے، کیونکہ مسجد دراصل کیا ہے؟ ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کی جگہ ہے۔ تو جس کا دل اس سے اٹک گیا پھر اس کو کچھ نہ کچھ خیر پہنچتی رہے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انما عمار المساجد ہم اہل اللہ، کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے دراصل اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی جن کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی محبت اور ان کا خوف اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اجعلتم، کیا بنایا تم نے، سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا سین قافیے، اس روٹ سے پیچھے بھی کوئی لفظ گزرا، اذ استسقى موسیٰ لقومہ، پانی مانگا۔ سقایا پانی پلانے کو کہتے ہیں، اور پھر پلانے کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے کے برتن کے لیے بھی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کی آبادی یعنی آباد کرنا مسجد حرام کا، کمن آمنا، اس شخص کی طرح، یعنی یہ کام تم نے اس شخص کے کام کی طرح سمجھا جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ کون کون؟ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجدیں آباد کرنے والے یعنی ظاہری طور پر، اور دوسری طرف ایمان لا کر جہاد کرنے والے، ان دونوں کا درجہ ایک نہیں ہوا کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ منبر نبوی کے قریب کچھ لوگ جمع تھے، ایک نے کہا اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ان تمام اعمال سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا، اور وہ بھی منبر کے پاس، تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں جمعے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپس کی اس گفتگو کے بارے میں سوال کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل بڑا کام کیا ہے۔ عموماً ظاہری اور نمائشی نیکیاں سب کو بڑی لگتی، سب کی نظر میں آتی ہیں، سب واہ واہ کرنے لگتے ہیں، سب تعریف کرنے لگتے ہیں، تو انسان کا دل بھی خوشی سے پھول جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا، اور پھر یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم سب سے نیک ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ لیکن یہاں فیصلہ کر دیا گیا کہ اصل چیز ظاہری اور نمائشی کام نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ کے راستے میں مسلسل جد و جہد ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں اشارہ قریش کی طرف ہے۔ قریش مکہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور سادہ پانی نہیں بلکہ پانی میں کشمش ڈال کر، یعنی میٹھا کر کے اس کو۔ اور خصوصاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں اس کام کے متولی رہے، یعنی ذمہ دار تھے۔ اسی لیے کعبہ اور مسجد حرام کی نئی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اور نئی تعمیر، اس سے پہلے تک
حرم میں جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے جنوب کی طرف 40 ہاتھ دور ایک کمرہ سا تھا جسے سقایت العباس کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ہی حضرت عباس کے نام پر تھا، یعنی سقایت العباس، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. یعنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے نا جس میں پھر سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی ملتا ہے اور پھر وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو جو بھی عبادت طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں اور نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے وہاں سے پانی پیتے تھے اور مستقل طور پر اس کا انتظام ہوتا تھا. اگرچہ ایک بہت بڑی نیکی تھی، لیکن اس سے بڑی نیکی کس کو قرار دیا گیا؟ جہاد فی سبیل اللہ کو. اور جہاد انتھک کوشش کو کہتے ہیں، اٹ موسٹ اسٹرگل. صرف وقتی اور کسی خاص موقع کی مناسبت سے یا کسی خاص ایمرجنسی کے موقع پہ کام کرنا نہیں، بلکہ مسلسل کام کرنا. کہ جو شخص مسلسل اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے وہ دراصل مجاہد. اور اس کا پھر آخری حصہ کیا ہے کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونا. ورنہ جہاد صرف جنگ کرنے کا نام نہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ جہاد کرو، بہت بڑا جہاد. تو اس میں بہی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کے پہنچانے میں اٹموسٹ اسٹرگل کرو. تو یہاں بھی جاہد فی سبیل اللہ میں صرف جنگ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی کوشش جس سے اللہ کا دین اللہ کی مخلوق تک پہنچے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جائے. اور یہاں ظالمین کن کو کہا گیا؟ جو اس حکم کا انکار کرے، یعنی اشارہ ہے قریشی کی طرف جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. پھر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، زیادہ بڑے ہیں درجے میں، رتبے میں اللہ کے نزدیک. اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اس سے ملتی جلتی ایک آیت پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کہاں؟ سورۃ النساء میں آتا ہے، آیت نمبر 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما. اور پھر اسی طرح آیت نمبر 100 میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو ان ساری آیات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد تمام کاموں سے افضل کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو، اس کے برابر ہو. آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. بخاری کی روایت ہے، یعنی باقی ساری نیکیاں اس کے علاوہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یعنی وہ جہاد زیادہ بہتر جس میں صرف جان نہیں بلکہ مال بھی لگا انسان. اور ایسے لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی. یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی، اور رحمت سے مراد جنت بھی ہے. رحمت بھی ہے اور رحمت جنت بھی ہے. وردوان، اور رضامندی، وجنات، اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے ان باغوں میں نعمتیں ہیں دائمی. نعیم نعمتیں، اور نعیم کہتے ہیں مادی نعمتوں کو. ایک ہوتا نا نعمت اور ایک ہے نعیم. مقیم قائم ہے، دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. اور چونکہ ایک ہی آیت میں جنت اور رحمت
دونوں چیزیں آ گئی ہیں، تو جہاں وہ آمنے سامنے آ جائیں تو پھر رحمت سے مراد صرف رحمت ہوگی، کہ ایسے مجاہدین کے لیے اللہ نے رحمت، اپنی رضامندی اور جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ سورۃ التوبہ آیت 72 میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہاں فائزون کے لیے جس بشارت کا ذکر کیا گیا، آیت 72 میں بھی اس کو مزید وضاحت سے بتایا گیا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ابد الآباد۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہمیشہ کے لیے؟ کتنا بھی بڑا گھر بنا لیں، کتنی بھی زیادہ جائیدادیں خرید لیں، کتنا بھی مال و دولت اکٹھا کر لیں، آخر تو چھوڑنا ہے، سب دوسروں کے پاس جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی جان صرف دنیا میں کھپا رہے ہیں اور کھپاتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کو بھول کر، اپنے فرائض کو بھول کر، اللہ کی عبادت کو بھول کر، اللہ کی ناراضگی مول لے کے۔ لیکن اس ساری محنت کا خود ان کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا حاصل؟ کچھ بھی نہیں، جب تک انسان اپنی آخرت کو نہیں سنوارتا، اپنے کل کو نہیں دیکھتا۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جس کا کل اچھا ہو جائے، جس پر اللہ اپنی رحمت کر دے اور جس کو اپنی رضا سے نوازے اور جس کے لیے ابد الآباد جنت میں جگہ عطا کر دے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں کس کے ساتھ ہیں؟ کیا شرط ہے ان کو پانے کے لیے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں لگاؤ، یہ انعام ان کے لیے ہے، یہ کامیابی ان کے لیے ہے۔ سورۃ الانفال 74 میں بھی آتا ہے کہ جو ایمان لا کے ہجرت کریں اور جہاد کریں وہ سچے مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اگر ایمان صرف زبانی چیز کا نام ہوتا ہے، جیسے مسلمان ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہیں اور بس کافی ہے اتنا، اس سے آگے کچھ کرنے کو، سننے کو، سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو ایسا اسلام اور ایسا ایمان تو پہ بہت ہی آسان ہے۔ لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سچا مومن بننے کے لیے آپ کو ایفرٹ لگانی پڑے گی، کوشش اور مسلسل کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کوشش ہی کو پھر اپریشیٹ کیا گیا یہاں۔ ان کوششوں میں سے ایک بات، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، آبا اب کی جمع ہے، پھر باپ اور باپ کا باپ اوپر تک جاتا ہے، چچا وغیرہ بھی آبا میں آ جاتے ہیں۔ نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر، اگر وہ ترجیح دیں یا پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان پر۔ استحبو کا لفظ جو ہے حب سے ہے بے حب کہتے ہیں محبت کو، استحبو یعنی دوست رکھیں، عزیز رکھیں، ترجیح دیں، محبوب رکھیں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، یعنی اگر تمہارے خونی رشتے، خواہ وہ باپ ہیں یا بھائی ہیں جنہیں انسان بہت چاہتا ہے، وہ کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایمان کی نسبت، تو پھر تم ان کو اپنا قریبی دوست یا محبوب نہیں بنا سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان کو تم میں سے دوست بنائے گا، ان کی دوستی چاہے گا، یعنی ہجرت جہاد چھوڑ کر انہی کے ساتھ بیٹھے رہنا پسند کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کس کو ظالم کہا جا رہا ہے یہاں؟ خطاب کس کو ہے؟ اہل ایمان کو، جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں، اپنی سوچ میں واضح نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ تو دوستی کا بھی ایک مقام ہے، اگر ماں باپ کی محبت اور دوستی اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو یہی ظلم ہے کہ انسان ان کی خاطر اللہ رسول کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیے کہ
جو زندگی ہے نا ہم سب کی، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہر انسان کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. ایک وہ زندگی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے تعلقات پر بیسڈ ہوتی، دنیاوی تعلقات اس میں بہت اہم ہوتے ہیں. اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے لیے دینی تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں. اب یہاں مومن کو چوائس دی جا رہی کہ کس تعلق کو تم ترجیح دو گے، ان تعلقات کو جو تمہاری دنیا کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا وہ تعلقات جو تمہاری دین کی ترقی کا سبب ہیں. پیچھے کا مضمون مسلسل وہی چل رہا، تھیم ایک ہی ہے، امتحان محبتوں کا، کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے، ان تعلقات کو جو دنیا کی بنیاد پہ بنے ہیں یا ان کو جو دین کی بنیاد پر بنے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دو طرح کے جو تعلقات ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. اب ایک طرف اللہ رسول بلا رہے ہیں، دوسری طرف باپ بھائی بلا رہے ہیں. اب آپ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مکہ میں ہیں وہ، ایمان کا تقاضا ہے کہ اب وہ وطن چھوڑ دیں اور چلے جائیں مدینہ. جو خاندان ہے، کنبا قبیلہ، رشتہ دار ہیں، وہ پکڑے ہوئے نہیں، ہمیں نہیں چھوڑ کے جانا. اب یہاں دیکھا یہ جائے گا، جانا یہ جائے گا کہ کون کس کی طرفداری کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور انسان کدھر کو جاتا ہے. تولی ہوتا ہے نا، کسی کی حمایت حاصل کرنا، کسی کی مدد لینا، کسی کی سپورٹ لینا. ولی کے سارے معنی نا، دلی دوست، حمایتی، مددگار. تو انسان کو جینے کے لیے دنیا میں حمایتی چاہیے کہ نہیں؟ اکیلا تھوڑی رہ سکتا ہے. ہر شخص کو اپنے کاموں کے لیے مددگار چاہیے ہوتے ہیں. اب کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے، یا کچھ دوستوں، یا اپنے بزنس پارٹنر، یا جو بھی میل ملاپ کے لوگ ہیں، ان سب کے حلقے میں رہتا ہے. کس لیے رہتا ہے؟ یہ سوشلائز کیوں کرتے ہیں آپ؟ مورل سپورٹ کے لیے بھی، بعض اوقات مادی سپورٹ کے لیے بھی، بعض اوقات فزیکل سپورٹ کے لیے بھی. نہیں، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، بزنس کو عام کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. انسان ہمیشہ انہی لوگوں کے بیچ میں کمفرٹیبل رہتا ہے جہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، جو اس کے مددگار ہوتے ہیں. جو مددگار نہ بنے وہ ان سے خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری طرف دین کی بنیاد پر بھی، دین کے کام کے لیے بھی آپ کو ایک سپورٹ گروپ چاہیے ہوتا ہے. اب ہر انسان کو اس پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کا سپورٹ گروپ کون سا ہے، کون کس کو ترجیح دے رہا ہے، کس کی خواہشات اور کس کی پسند اور ناپسند اور کس کی دلچسپیوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی، کس کی طرف میلان زیادہ ہے، کس کی طرف رجحان زیادہ ہے، کس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہے، کس میں انسان زیادہ خوش ہے. کیونکہ انسان جس گروہ یا جس گروپ کو اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے اسی رستے پہ لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اگر آپ کی دوستی صرف دنیا دار لوگوں سے ہے تو جب آپ ان کے بیچ میں بیٹھیں گے وہ کیا باتیں کریں گے؟ صرف دنیا. وہ آپ کو اسی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اسی کے بارے میں راہیں دکھائیں گے، اسی کے بارے میں آپ کو اپنے تجربے بتائیں گے. یعنی وہ ساری شیئرنگ ہوتی ہے نا. سوشلائز انسان اسی لیے کرتا ہے نا، انسان سپورٹ لیتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں آپ باتیں کرتے، اچھا یہ چیز کہاں سے ملتی ہے. اگر آپ کو کاروبار اپنا بڑھانا ہے تو آپ اسی طرح کے کاروباری حلقے میں اپنا ایک گروپ بنائیں گے، ایک کنیکشن یا ایک رابطہ کہ جس کے بل پہ آپ آگے جائیں گے. اسی طرح دوسری طرف دین کے کچھ تقاضے ہیں، اور دین کا کام بھی ایک سانجھا کام، ایک ٹیم ورک ہے، مل جل کے کیا جانے والا کام ہے، اکیلے کرنے والا کام نہیں. اس کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے؟ ایک گروپ چاہیے، ایک سپورٹ چاہیے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ، تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کرتے اپنے سے، نہ اپنے حالات سے. بس واقعات پڑھ لیتے ہیں. وہ ہجرت حبشہ ہوئی، 83 مرد اور 11 عورتیں وہاں سے وہاں چلی گئیں، بس یہ نہیں دیکھتے وہ نکلے کہاں سے تھے، اور ان کے کوئی مصروفیت بھی ہوگی، آخر وہ انسان تھے، ان کے کوئی کام کاروبار تھے، ضروریات زندگی تھیں، ان کے رشتہ داریاں تھیں، وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑا اور نکل گئے ایمان بچانے کو، کیونکہ انہیں وہ سپورٹ گروپ وہاں مل نہیں رہا تھا. مسلمانوں کو تو اکٹھے کھل کے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ تو چھپ چھپا کے ملتے تھے دار ارقم میں. ایسے میں کیا حکم ہوا؟ ایمان بچانا ضروری ہے،
پہلے حبشہ کی طرف جانے کے لیے کہا گیا، پھر اس کے بعد بالآخر مدینہ کی طرف. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ انہیں کس طرف جانا ہے. تو یہاں اب فیصلہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اے ایمان والو، اب تمہیں اپنے باپ بھائی بھی چھوڑنے پڑیں گے اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے کفر کے باوجود تم ان کی طرف مائل رہے تو وہ کیا کریں گے؟ تم کو بھی ادھر ہی پھیر لے جائیں گے، پھر تم دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. سورۃ المجادلہ 22 میں آتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. نہیں تم پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ رسول سے دشمنی رکھے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبہ قبیلہ ہو. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی، لکھ دی. وأیدہم بروح منہ، اور اب وہ محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے ان کو مزید تائید کی ہے، ان کی مزید مدد فرمائی ہے اپنی روح کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور اس کے بعد اعلان برات ہوا ہے، اور ابھی تک بھی کچھ لوگ مکہ میں موجود تھے اور ملے جلے حالات تھے ان کے. ان سب کو ایک طرح سے اعلان برات کے بعد ہر چیز کو واضح کر دیا گیا کہ اب یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، اور اپنے عمل سے ثبوت دو اپنے ایمان کا. ان ساری آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے بیسیکلی. وہ مضمون کیا ہے؟ یعنی ایمان کا عملی ثبوت دینا لازم ہے، خواہ وہ قربانی کی سطح پر ہو. اس میں 2 چیزیں بہت مسلسل آ رہی ہیں، ایک اندر کی محبت اور ایک باہر کا جہاد. یعنی محبت اور جہاد 2 کانسیپٹس جو ہیں اس میں بہت الگ الگ کیے جا رہے ہیں. یعنی ایمان کی سچائی کو ثابت کرنا لازم ہے، اور وہ سچائی ثابت ہوتی ہے عمل سے. وہ جیسے آتا نا کہ اللہ تم کو اس حال پہ چھوڑنے والا نہیں تھا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ایسا نہ تھا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حال پر جس پر تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث اور پاک کو الگ الگ نہ کر دے. جب دل میں محبت ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ عمل میں جہاد نہ ہو. ان آیات کا بنیادی مضمون جو ہے وہ محبتوں کا امتحان ہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل میں اس کا کتنا ثبوت دیتے ہیں. یعنی ایمان اور کفر ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے. اللہ سے محبت اور غیر اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک اوپر ہوگی اور باقی اس کے تابع ہوں گی، کیونکہ محبت تو انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے. کوئی بھی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا. امتحان اس بات کا ہے کہ شدید محبت کس سے ہے. یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنے سالوں سے مہلت دی گئی اور اب ایک آخری فیصلے پہ پہنچنا ہے. تو وہ اگر شروع میں اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے کہ جذباتیت کی کیفیت ایسی نہ پیدا ہو کہ جس سے الٹا دین کو نقصان پہنچے، تو وقتی طور پر اگر انسان حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو کھرا کھوٹا الگ کرنا پڑے گا. ان آیات پر ایک لیکچر ہے، محبتوں کا امتحان. قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، و مساکن اور وہ گھر تردونہا جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے تمہاری طرف، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے فیصلے کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی محبتوں کا ذکر آیا ہے
یہ ساری انسان کے لیے ضروری ہیں اور ان کی محبت ایک فطری محبت ہے. اسلام ہمیں ان رشتوں یا ان چیزوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کر رہا. کیسے؟ مثلاً آباء و اجداد کی محبت ہر ایک کے اندر ہوتی، اور کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چھوڑ دو. کبھی دین میں یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان سے محبت اور ان کی قدردانی اور ان کی شکر گزاری یہ سب لازم ہے. لیکن مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے، جس میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کو یاد کرو، کم از کم اتنا تو کرو جتنا باپ دادا کو کرتے ہو، یا اس سے بڑھ کر. اشد ذکر یعنی ماں باپ کی محبت تو ہوگی، لیکن اللہ کی محبت اس سے بڑھ کے ہوگی. پھر ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹوں کی محبت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ بھی فطرت میں ہے محبت. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت نہ کرو. مال اور بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی محبت میں انسان ایسا نہ کھوئے کہ باقیات الصالحات کو بھول جائے. جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں ان کی محبت مال اور بیٹوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ ہے مطلوب. وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں کی محبت. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے مددگار کے طور پر اللہ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے. یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، ہم پہ صرف کیوں نہیں توکل کیا، بھائی کی مدد کیوں مانگی. نہیں، قدرتی بات ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں میں کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ان کی سپورٹ انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن ان کی محبت دین کی محبت پہ غالب نہ آئے، بلکہ انہیں دین کے رستے میں مددگار بنائے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. یعنی بھائی کی محبت سے روکا نہیں گیا، لیکن اس محبت کو کام میں لاؤ. کس کے؟ دین کے. اس محبت کو اللہ کی محبت کے لیے استعمال کرو، یا اس کے ذریعے اللہ کی محبت تک پہنچو. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں یا شوہر. بیوی کی محبت سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا سورۃ الروم میں آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے خود ہی ڈالی ہے مودت اور رحمت. یہ تو اللہ کی دین ہے. لیکن بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت اللہ کے دین کے رستے میں آڑے نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بنے، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکار آئے تو انسان کہے کہ نہیں، اب میری بیوی یا میرا شوہر جو ہے وہ نمبر 1 ہے اور باقی کام نمبر 2 ہے. پرائرٹی اللہ ہی کے کام کی ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی اور اسی دن ان کی شادی ہوئی اور اسی دن جہاد کی کال آ گئی، اور وہ جس حال میں تھے اسی طرح نکل گئے گھر سے، غسل تک نہیں کیا انہوں نے، اور جنگ میں جا کے شہید ہو گئے. اور جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ حالت جنابت میں تھے، ان کو غسل دیا جائے. تو آپ نے فرمایا فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. ان کا نام ہی غسیل الملائکہ پڑ گیا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ. کہ سب محبتیں اپنی جگہ، لیکن جب اللہ کا نام آ جائے تو محبتیں پیچھے. انسان اسی وقت ڈس ایسوسیٹ کر دے، سب چیزوں کو ڈیٹیچ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے گھر والوں کے بیچ میں خوشی سے بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، انجوائے کر رہے ہوتے تھے. جو ہی اذان ہوتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے ایسے ہوتے جیسے اجنبی ہو گئے ہوں، ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو کہ اللہ کی پکار آ گئی. ہماری مشکل کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے بھی محبت ہے تو پھر ہم اس کی محبت میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کی پکار ہو، رسول کی بات ہو، سنت ہو، کچھ ہو، دین کا کام، جہاد، سب ایک طرف رکھ دیتے، بیلنس نہیں کرتے. یہ بیلنس کرنا ضروری ہے. اور بیلنس کا مطلب یہ نہیں کہ برابر کر دیں، بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام پہ رکھیں
عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیں. یہ نہیں کریں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، آخر دنیا بھی تو ضروری ہے اور دنیا میں جینا ٹھیک ہے، جینا ہے آپ کو، لیکن جس نے دنیا دی ہے آپ کو اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا. پھر اس کے بعد وَعَشِيرَتُكُمْ، کنبہ قبیلہ. عشیرہ کا لفظ عشرہ سے نکلا. عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10. اور 10 لوگ جب کہیں ہوں تو پھر وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے نا، 10 کی ٹیم ہو جاتی ہے. اسی سے پھر معاشرہ بنتا ہے، مل جل کر رہنا. اور عشیرہ سے مراد کنبہ قبیلہ، اور وہ کنبہ قبیلہ جو قریب ترین رشتہ داروں پہ مشتمل ہوتا ہے، خصوصاً باپ کی طرف سے، جیسے چچا، دادا، پھپھی، اور اسی طرح جو دوسرے رشتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے لڑکی بیاہ کے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں تو وہ بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں دادا دادی پھپھی وغیرہ کے بنسبت ننیال کے، تو اس لیے عشیرہ اسی کنبے قبیلے کو کہا گیا. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، کیونکہ انسان کو ان کی طرف سے سپورٹ بھی ملتی ہے، مدد ملتی ہے. وَأَمْوَالْ، اور مال کی جمع اموال، اور تمہارے مال. مال بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مال ہوتا ہے جو انسان کو وراثت میں مل جاتا ہے یا کہیں سے تحفہ مل جاتا ہے، اور ایک وہ مال ہوتا ہے جو اقترفتموہا، انسان خود کماتا ہے. کون سا زیادہ انسان کی نظر میں قیمتی ہوتا ہے؟ جو خود کمایا ہو، خود ارن کیا ہو، جس پر انسان کی محنت لگی ہو. تو یہاں صرف یہ نہیں کہا وَأَمْوَالُكُمْ، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، اور تمہارے مال. فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جن کو تم نے خود کمایا، خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے، یعنی زیادہ پیارا مال جو ہے. وَتِجَارَةٌ، اور تجارت، بزنس، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے مندہ پڑ جانے سے، کساد بازاری سے. کساد کہتے ہیں تجارت کے نہ چلنے کو، سودا نہ بکنا، خریدار نہ ملنا، سامان فروخت ہو لیکن خریدنے والا کوئی نہ ہو، یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے. بعض چیزوں کی ضرورت کا ایک موسم ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں خاص موسموں میں بکتی ہیں، سیزنل، تو وہ لیٹ مال پہنچے یعنی وقت کے بعد، تو اس کو کساد کہتے ہیں. اور اس کے لیے انسان کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ ٹائملی چیز پہنچے، اوور ڈیٹ نہ ہو، ورنہ سامان بہت پڑا اور سب اوور ڈیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیکار. اب اوور ڈیٹ کب ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں رہ جاتی جو بکتی نہیں؟ کیوں نہیں بکتی؟ بعض اوقات جو تاجر ہوتا ہے اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، اندر سٹور میں اتنا کچھ پڑا ہوا تھا، خیال ہی نہیں رہا، یہ نکالا ہی نہیں باہر، کیونکہ وہ ٹائم پہ پہنچتا نہیں اپنے کاروبار پہ. تو تجارت کو چمکانے اور بڑھانے کے لیے انسان کو ہمہ وقت ہمیشہ اپنے مائنڈ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے اور اپنے کام میں انوالو رہنا. آپ اس میں سے آف نہیں لے سکتے. اب جو لوگ جابز کرتے ہیں وہ چھٹیاں لیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، جتنی ان کی چھٹی بنتی ہے چھٹی لے سکتے ہیں. تاجر نہیں چھٹی کر سکتا، اس کو کوئی فوتگی ہو، شادی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، اس کو دکان کھولنی پڑتی ہے اپنی، کیونکہ اگر وہ 2 دن بھی دکان بند رکھے گا تو کیا ہوگا؟ گاہک آئیں گے نہیں، وہ کہیں گے وہ تو ہمیشہ بند ہوتا ہے، چلو ادھر نہیں فلاں جگہ چلو. یہ سچویشن بہت ہی نازک ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا پورا انٹرسٹ بزنس میں، اس کا پیشن ہے، اسے کہا جائے چلو جہاد کے لیے، اس کو کیا فکر ہوگی؟ شاید بیوی بچوں کی نہ ہو، وہ کہے گا میرا بزنس، اس کا کیا بنے گا؟ کتنا سخت امتحان ہے. تخشونا کسادہا ومساکن ترضونہا، مساکن مسکن کی جمع، اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، مسکن مفعول کے وزن پر، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ. ترضونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو. ایک گھر ہوتا ہے نا جو انسان کو پسند نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے کب اس سے جان چھوٹے، اور ایک گھر ہوتا ہے کہ جو انسان کا بہت پسندیدہ ہوتا ہے اور اس میں اس کا بہت دل لگا ہوتا ہے. عموماً وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو خود بنوایا جائے، جس کا نقشہ خود بنوائے، جس کی ایک ایک چیز مرضی کی لگوائیں، چن چن کے، پھر فرنیچر مرضی کا، پھر کلر اسکیم، ہر چیز. پھر انسان کو اسے پوجنا پڑتا ہے نا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہینڈلز کو کچھ نہ ہو، پینٹ کو کچھ نہ ہو، کارپیٹس کو کچھ نہ ہو، کلر اسکیم خراب ہو جائے گی، ڈیزائن پہ فرق پڑ جائے گا، تو اس کی جان اٹکی رہتی ہے اس میں. اب وہ کچھ عرصے کے لیے گاڑی چھوڑ کے چلا جائے تو پیچھے اس کے گھر کا کیا ہوگا؟ یعنی تمہارے پسندیدہ گھر، مساکن ترضونہا، یہ ساری محبتیں
انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی. یہ نہیں کہا بزنس نہ کرو، یہ نہیں کہا مال نہ کماؤ، کماؤ لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. بزنس اور تجارت کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. مساکن کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. اگر یہ ہو گیا احب الیکم، احبا جو ہے اب یہ تفضیل کا صیغہ کہ اگر وہ اوپر آ گئی، احب زیادہ پیاری ہو گئی یہ ساری محبتیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بڑھ کے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ان چیزوں میں سے ساری چیزوں کی یا کسی ایک کی یا کچھ کی محبت، ورسولہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کے. یہ تین چیزیں، تین چیزوں کو رکھا گیا ان باقی 8 چیزوں کے مقابلے میں. آپ لکیر کھینچ لینا، ایک طرف ہے آبا، ابناء، اخوان، ازواج، عشیرہ، پھر اموال اور تجارت اور مساکن، 8 ہو گئے نا، اور دوسری طرف 3 ہے اللہ، رسول اور جہاد. اب اگر ان کے مقابلے میں یہ پلہ بھاری ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا تو فتربصوا انتظار کرو. ریب ساتھ پیچھے پڑھا ہے آپ نے، کہا والمطلقات یتربصن انتظار کرنا، روک کے رکھنا. فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، تمہاری جلد یا بدیر سزا کا، تمہاری پکڑ کا فیصلہ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ایسے فاسقوں کو تو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا، ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا. فاسقوں کو معرفت حق نصیب نہیں ہوتی، فاسقوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں، نافرمان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ، رسول اور جہاد ہر چیز سے آگے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کس کو ملتی؟ جو اپنا سب کچھ دنیا کے لیے لگاتا ہے. اسی طرح آخرت کس کو ملتی؟ جو اپنا یہ سب کچھ آخرت کے لیے لگائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، بلکہ کسی بھی چیز کی جب انسان کے دل میں محبت آ جاتی تو اس محبت کی وجہ سے ہر قربانی آسان ہی نہیں اچھی بھی لگنے لگتی ہے. لطف آتا ہے، اپنے محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے، دینے میں مزہ آتا ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو ہر چیز بوجھ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ خود بھوکی رہ کے اس کو کھلاتی ہے، اور اس کھلانے میں اور خود بھوکا رہنے میں اس کو مزہ آتا ہے. حالانکہ ویسے تو انسان اتنا خود غرض ہے، کبھی بھی نہ اپنی جان پہ کچھ آنے دے. اپنی نیند کتنی پیاری ہوتی، لیکن بچے کی محبت میں اپنی نیند انسان قربان کر دیتے. وہی بچیاں جن کو اٹھا کے اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھتی، اپنے بچے کی خاطر کہے بغیر اٹھ جاتی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ سے بھی سچی محبت، ایک تو نا دعوے کی محبت، بس دعویٰ ہے، بہت محبت ہے، سچی محبت ہو جائے نا اگر اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کے کلام میں، اس کے قرآن میں، اس کی کتاب میں ایک حلاوت آنے لگتی ہے. اس کا پڑھنا انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، مشکل نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل مچلتا رہتا ہے کہ اچھا کس وقت پڑھے. اس کے اندر ایک شوق جاگ اٹھتا ہے، وہ شوق اس کو جگاتا ہے، اس کو تھکاتا ہے، اور تھکا کے بھی تھکتا نہیں. وہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، اس کا جسم اس میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا محبوب ترین کام لگتا ہے. اس کے لیے سردی گرمی میں نکلنا کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. شوق ہے نا آپ کے اندر، کسی بھی جگہ جانے کا اگر شوق ہو، مجھے جن لوگوں کو بازار جانے کا شوق ہوتا ہے، ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ برف پڑ رہی ہے یا بارش ہے یا گرمی ہے یا سردی ہے، طوفان ہے یا آندھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی پہنچ جائیں گے، 10 منٹ کی تو بات ہے. نہ کوئی ویدر آڑے آتا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز، ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جاتی، کیونکہ محبت ہے نا اندر، وہ تڑپ ہے اندر. اور اگر محبت نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی پہاڑ لگتا ہے. یہاں پر اسی چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل بتائے گا. اللہ رسول کی محبت کے ساتھ جہاد بھی پھر لگا دیا گیا ساتھ. پروف پیش کرو، کچھ کرتے بھی ہو کہ صرف دعوے کرتے ہو، کیونکہ دعوے تو بہت آسان ہوتے، ہمیں سے ہر ایک 100 دفعہ کہنے کو تیار ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، لیکن اس کے لیے کرتے کیا ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے محبت کی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس پر انہوں نے فوراً سوچا اور کہا کہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہیں، کیونکہ اپنے دل کی بات ہے نا، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ پھر بعد میں انہوں ثابت بھی کر کے دکھایا صحابہ کرام نے اس دعوے کو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جہاد کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیعینہ کسی کو ایک خاص مدت کے لیے کوئی چیز ادھار دینا، پھر اسی شخص سے اسے کم قیمت پہ خرید لینا، تجارت کی ایک قسم ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ لیز پہ چیزیں خریدنا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جب تم تجارت اختیار کر لو گے، یعنی بیعینہ اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا کھیتی باڑی نہ کرنا، اس پر راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط فرمائے گا جس سے تم اس وقت تک نکل نہ سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ، جب تک وہ نہ کرو جسے کرنا چاہے، یعنی پھر اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہے دلوں میں، اور دین کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو سب سے مشکل لگتا ہے۔ اپنی تجارت ہو، جاب ہو، گھر ہو، ہر چیز ان کے لیے وقت بھی ہے، شوق بھی ہے، تھکتے بھی نہیں، لیکن دین کی خاطر تھوڑا سا وقت زیادہ لگانا پڑ جائے یا جاگنا پڑ جائے یا کوئی مال لگانا پڑ جائے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں اچھا کوئی اور نہیں جو کر دے، آخر میری ڈیوٹی کیوں لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح کے ایک وقت میں نکلنا یا شام کو نکلنا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان دنیا کے لیے نکل کر کتنا بھی مال کما کے لے آئے وہ حقیر ہے اس اجر سے جو انسان خالصتاً بے غرض ہو کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کماتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجر ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اب مثلاً اگر کوئی انسان دین کی کسی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، الٹا قربانی کرنی پڑتی۔ تو پھر جب ہمیں بظاہر کچھ ملتا نظر نہیں آتا تو ہم ہمت ہارنے لگتے ہیں، پیچھے جانے لگتے ہیں، ہمیں تو کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا اور ہمیں تو کسی نے کوئی شاباش ہی نہیں دی، تو کیا فائدہ ہمیں دین کے لیے کچھ کرنے کا، جلدی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان کا واقعی اللہ پر یقین ہو کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب خزانوں کا مالک وہ ہے، اس کے اجر میں کمی نہیں، تو انسان نہ پھر تھکتا ہے اور نہ ہمت ہارتا اور نہ پیچھے ہٹتا ہے، خواہ دنیا والوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی تعریف کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ جو آخری بات ہے نا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ بہت ہی سخت ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، فاسقوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کانسیپٹس آج مسلمانوں کے اندر اجنبی ہو گئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ کسی محفل، کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ بات کرو اللہ کی محبت کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یا پھر جہاد کی، تو کہیں گے یہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ پاگل ہو گئے تم کہ اللہ رسول کی خاطر سب کچھ لٹا دو اور اس کے لیے، اس کے دین کو عام کرنے کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کرو، اپنا آرام، سکون، پسندیدہ گھر، اپنا بزنس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کے ہر چیز میں سے آزما لیا۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، کچھ لوگوں کے لیے رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کے لیے رشتے دار کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہوتے، باپ دادا کہاں ہیں اور بہن بھائی کہاں ہیں اور باقی بچے کیا کر رہے ہیں ان کی بلا سے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ان کو سارا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ کتنے پیسے آ گئے، بزنس کا کیا حال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہے، خواتین کی خاص طور پر کمزوری ہوتا یہی ہے نا کہ انسان جب گھر چھوڑتا ہے تو پھر گھر متاثر ہوتا ہے نا، اس کی اس طرح تو پوجا نہیں ہو سکتی۔ گھر کی پوجا میں اس لیے کہتی ہوں، باقی سب چیزیں ٹھیک ہے لیکن پوجا یہ ہے کہ انسان انہی چیزوں کو پھر دیکھتا رہے، ہر روز سویرے اٹھے اور ایک روٹین کے مطابق شیشے چمکانے کھڑا ہو جائے اور ایک ایک چیز اور برتنوں کو نکالے اور رکھے اور بس انہی چیزوں میں دن گزر جائے۔
پلیٹیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ شکل نظر آئے، اور گلاس تو اسپاٹ لیس ہونے چاہیے، اور فلاں چیز تو ویسی ہونی چاہیے. یہ ہمارے معیار بن گئے ہیں، ان کو ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیا اور ان پر ہم اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے سب ختم کر لیا. یہ صرف ہر روز کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ اگلے دن اسی طرح پھر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آخری گلاس بھی بس الماری میں کیبنٹ میں رکھ دیا، اب کچھ بھی نظر نہیں ہے، سب صفائی ہوگی، اگلے دن پھر نکلے گا پھر ویسے ہی ہوگا. اندر رکھو یا باسکٹ میں رہنے دو، سویرے اٹھا کے استعمال کرنے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے. لیکن ایک ہم نے معیار بنا رکھا ہے نا، پرفیکشنسٹ ہے ہم، اعلیٰ درجے کے انتظام کرنے ہم نے، ضرورت کے مطابق نہیں جیتے. یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بس اتنا حق دینا کہ جس سے کام چل جائے اور اس سے زیادہ اہم کام کرنا، اور ایک یہ کہ اہم کام بند کر کے کتاب رکھنا اور سارا وقت اسی کے ہی آگے پیچھے گھومتے رہنا. صفائی ایمان ہے، لیکن وہ جو ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا، جو خواتین جابز کرتی ہیں اور جو خواتین بزنس کرتی ہیں اور جو خواتین اور بہت سے کام کرتی ہیں، ان کو بھی تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے، کرتی ہیں یا نہیں؟ تو ایک اللہ کے راستے میں جہادن فی سبیلی کے لیے کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اصل بات سوچ کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.